دوران اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہدیہ صلوات الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام واکتبنا مع زوار الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الاطہار صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی العبتہی الہاشمی القرشی المکی المدنی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ وسقر اشجع المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب و شہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ أَعْدَائِهِمْ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ اللَّهِ النَّاطِقِ وَالْقُرْآنِ الصَّادِقِ وَالنُّورِ السَّاطِعِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحى وقال في مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین برائے تاجیل حجت دوراں ہدیہ صلوات۔ دعا ہے خداوند منان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں ان ایام عزا میں جہاں جہاں بھی صف عزائے مظلوم کربلا بچھی ہوئی ہے، خدا اس صف عزا پہ آنے والے ہر عزادار کو دنیا و آخرت کی خیر سے نوازے۔ پروردگار عالم ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں جلد تاجیل فرما۔ یا الہ العالمین تیری ذات علیم بذات صدور ہے، جو جائز شرعی حاجات دلوں میں رکھ کر یہ موالیان حیدر قرار اس مقدس بز میں آئے ہیں، ان کی جائز شرعی حاجات مستجاب فرما۔ پنجاب میں، بلوچستان میں، دیگر علاقوں میں، ملک پاکستان کے میرے اللہ سیلاب سے متاثرین کی پروردگار عالم حفاظت فرما۔ جو اس سیلاب کے صدقے میں بے گھر ہوئے انہیں اپنے گھر نصیب فرما۔ یا الہ العالمین تجھے واسطہ اپنی عظمت و جلالت کا وہ اولاد عطا فرما
جو حقیقی معنوں میں نصرت شبیر کے کام آ سکے، جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک بنا، جو منتظمین ہیں اس صف ازا کے بار الہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، منتظمین حاضرین تمام کے مرحومین کے درجات بلند ہوں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک پرخلوص لہلہاتی ہوئی حسینی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہ صلی علی محمد۔ سامعین عزیز وقار، موالیان حیدر قرار، محبان آل اطہار، سلسلہ گفتگو بے عنوان بعثت مصطفیٰ اور معرفت ذی القربہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور سلسلہ گفتگو کل جہاں پہ روکا تھا بالکل اسی جملے سے ابتدا کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ قرآن رسول کا معجزہ ہے، اور جس بھی چیز سے قرآن بغیر وقت ضائع کیے ہوئے میں گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جس بھی چیز کو قرآن سے جوڑ دیا گیا وہ معتبر ہوتی چلی گئی۔ پہلی رات جو قرآن سے جڑی وہ لیلۃ القدر بنی اور معتبر ہو گئی، اور یہ قرآن جو ہستی لے کے آئی اسے سید الملائکہ کہا گیا۔ جبرائیل قرآن نزل بہ روح الامین، ہم نے جبرائیل کے ذریعے قرآن کو اتارا علی قلبک، قلب مصطفیٰ پر۔ اس پر بھی بات ہوگی کہ قلب مصطفیٰ کیا ہے۔ ہم نے جبرائیل کے ذریعے قرآن کو اتارا۔ پوچھو عالم اسلام کے علماء سے کہ نظریہ کیا ہے، قرآن کس نے اتارا، تو جواب آئے گا اللہ نے۔ کس کے ذریعے اتارا؟ جبرائیل کے ذریعے۔ کوئی ایسا نہیں جو اس میں اختلاف رکھتا ہو۔ جبرائیل کا لفظ جو ہے یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، اور وہ دونوں لفظ ہیں غیر عربی، ایک جبر اور ایک ایل۔ جبر اور ایل سے مل کے بنا جبرائیل۔ جبرائیل کا معنی ہے قوت خدا، یعنی اللہ کی قوت۔ پوچھو مولویوں سے، جبرائیل کہیں گے قوت خدا، میں نے کہا جبرائیل کہیں گے قوت خدا۔ جملہ بڑی آہستگی سے کہوں گا، ابتدائیہ ہے، لیکن آپ جیسے وصول فرمائیں، یہ آپ کی مرضی، اور میری طرف سے آہستگی سے سننے کی اجازت نہیں ہے۔ جبرائیل ہے قوت خدا۔ ایک لحظے کو یہاں رکنا، جبرائیل قوت خدا ہے، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار۔ مولوی کمال ہو گیا، جبرائیل قوت خدا ہو وہ سمجھ میں آتا ہے، علی قوت پروردگار ہو وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جبرائیل قوت خدا ہے، آپ آباد رہیے۔ ہاں، قوت خدا ہونا سمجھ میں آتا ہے، علی کا قوت پروردگار ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جبرائیل امین کے ذریعے قلب مصطفیٰ پہ قرآن اترا۔ 40 سال بعد بعثت مصطفیٰ اور معرفت ذی القربہ، 40 سال بعد یہ کیا ہوا تھا؟ 40 سال بعد اعلان نبوت ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا میں کیا ہوں۔ آباد رہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا۔ کل عرض کی تھی نا، یا پرسوں شاید، کہ دنیا کے اندر کرسچینٹی سب سے غالبی مذہب ہے، 31% کے ساتھ دنیا میں، ٹھیک ہے، پھیلا ہوا ہے۔ تو اب ایک جملہ کہوں، بھلا ہو عیسائیوں کا، اچھے بڑے ہیں، مذہب کی تائید میں نہیں کرتا، مذہب تو اسلامی نمائندہ، لیکن اچھے بڑے ہیں۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ کتاب اٹھا کے مسلمانوں کے پاس آتے نہیں کہ تمہارے مولوی تو سپیکروں پہ کہتے ہیں نبی کو 40 سال پتہ ہی نہیں تھا میں کیا ہوں۔ لو ہمارا تو گودی مادر میں بولا تھا۔ یہ بھلا ہے ان کا یا نہیں ہے کہ تمہارے پاس آتے نہیں ہیں؟ ہاں، ان کا گودی مادر میں بولا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ کیسے ممکن ہے عیسیٰ کو تو پتہ ہو مجھے نبی بنایا، وجعلنی نبیہ کی تعبیر؟
رسول کو پتہ نہ ہو کہ میں خدا نخواستہ نبی نہیں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 40 سال بعد، اور وہ جو روایت ہے نا رسول پہ وحی نازل ہوئی، گھبرا گئے، پتہ نہیں چلا، حضرت خدیجہ کے پاس آئے، وہ بازو پکڑ کے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ بن نوفل یعنی نوفل کا بیٹا، ورقہ اس کا نام تھا، عقیدے کا یہودی تھا، نبی کو پتہ نہیں چلا، یہودی کو پتہ چل رہا ہے۔ آباد رہیے، یہ عشق مصطفیٰ تو نہیں ہے، یہ سیرت مصطفیٰ تو نہیں ہے، نبی کو پتہ نہیں چلا، یہودی کو پتہ چل رہا ہے۔ اللہ درجات بلند فرمائے خطیب اکبر قبلہ و کعبہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے ذو معنی جملات قبلہ بڑے استعمال کیا کرتے تھے۔ جب یہ روایت انہی کے سامنے پیش کی گئی نا کہ ورقہ بن نوفل نے رسول کو بتایا، رسول کو خوشخبری دی آپ نبی بننے والے ہیں، جملہ قبلہ کا ہے، اللہ درجات بلند فرمائے قبلہ نے کہا یہ عجیب بات ہے، ورقے کو پتہ چل گیا، خود قرآن کو پتہ نہیں چلا۔ یہ عجیب بات ہے، ورقے کو پتہ چل گیا، خود قرآن کو پتہ نہیں چلا۔ 40 سال بعد اعلان نبوت تھا، اس سے پہلے معلوم تھا میں کیا ہوں۔ 40 سال بعد، کیونکہ کنتو نبیان وآدم بین الماء والطین، تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، جملہ کہوں تب بھی نبی تھا۔ 40 سال بعد اعلان نبوت ہو رہا تھا۔ من و ان، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنا، بلکہ 40 سال بعد اعلان نبوت ہوا۔ من و ان علی غدیر میں مولا نہیں بنا۔ یا علی، جنہیں لطف ولایت کے جملے کا آیا ہے، علی غدیر میں مولا نہیں بنا۔ بعض چہرے پریشان ہیں کہ مولانا کیا کر گئے، قبلہ کعبہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ علی غدیر میں مولا نہیں بنا؟ جی جی بابا، علی غدیر میں مولا نہیں بنا، اس لیے کہ رسول کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ 40 سال بعد نبی بنا تھا، بلکہ کہتے ہیں نہیں 40 سال بعد اعلان نبوت ہوا تھا، اس لیے کہ رسول کا اعلان نبوت 40 سال بعد ہو رہا ہے۔ اسی طرح علی غدیر میں مولا نہیں بنا، بلکہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ مولا تو جملہ پورا سنبھالنا، مولا تو علی تب بھی تھا جب آدم نہ تھا۔ آباد رہیے۔ آباد رہی۔ مولا تو علی تب بھی تھا جب آدم نہ تھا، نوح نہ تھا، موسیٰ نہ تھا۔ کیوں؟ دلیل لے لیجئے، اول ما خلق اللہ نوری، رسول نے کہا، اور انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اور تفسیر انوار النجف آیت اللہ حسین بخش جاڑا آل اللہ مقامہ نے اس روایت کو لکھا جو اگلی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ روایت اتنی نہیں ہے انا و علی من نور واحد، بلکہ روایت اس سے آگے بھی ہے، اور کہا انا کا شمسی و علی کل قمری، لوگوں میں سورج کی مانند ہوں، علی چاند کی مانند ہے۔ فیصلہ امت مسلمہ نے کرنا ہے، سورج چلا جائے روشنی چاند دیتا ہے، یعنی بتا دیا لوگوں جب شمس نبوت غروب ہو جائے ستاروں سے نہیں کمر امامت سے روشنی لینا۔ یہ ستارے تو خود محتاج ہیں چاند کے، کمر امامت سے روشنی لینا۔ تو غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، ورنہ مولا تو علی تب بھی تھا جب رسول کے ساتھ نور علی خلق ہوا۔ تو اب بات پہنچ رہی ہے نا، یہ نبی 40 سال بعد اعلان کر رہے ہیں، بعثت کا اعلان کر رہے ہیں، مبعوث بالرسالت، یعنی نبی نے اعلان کیا کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں۔ اس سے پہلے معلوم تھا، اور یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ نبی کو پتہ نہیں تھا
کہ میں نبی بننے والا ہوں. اور پھر اس سے اگلی عجیب سی چیز، میں نے پہلے دن جملہ کہا تھا قرآن والا نبی سناؤں گا. قرآن نے کہا نزل بہ روح الامین علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو جبرائیل امین کے ذریعے قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا. اب یہ اگر قلب سمجھ میں آ گیا تو آج کی تقریر کی انشاءاللہ العزیز محنت تمام ہو جائے گی. بڑی گہری بات ہے، اور میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والوں میں نہ کی جائیں تو کہاں جا کے کی جائیں. اور آپ کا بہت خوبصورت معیار سماعت تھا، الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی دنوں میں سلسلے چلتے رہیں گے. قلب سے مراد کیا ہے؟ قلب سے مراد دل ہے. قلب سے مراد یہ دل نہیں ہے کہ جو گوشت کا ٹکڑا تمہارے اور ہمارے سینوں میں دھڑک رہا ہے. یہ بڑی گہری بات ہے، سالہ سال کی اوضاع علمیہ کی محنت ہے. ہاں، اور ہمارے یہاں ایسی روایت نہیں ہے کہ جبرائیل امین آئے علیاذ باللہ اور رسول کا سینہ چاک کیا گیا، چاک کرنے کے بعد دل کو نکالا گیا، دھویا گیا. خدا نخواستہ رسول کی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے. ہاں، دل کے مریض جانتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری کو، اللہ شفا دے دل کے مریضوں کو. اب یہ خدا نخواستہ رسول کی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، دل نکالا گیا، واپس ڈال دیا گیا. معاف کیجئے گا، یہ سیرت کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ کوئی صورت نہیں ہے سیرت کی جو آپ پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رسول کے پاس جبرائیل نے آ کے دل نکالا. نہیں، قلب مصطفیٰ پہ قرآن نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ گہری بات ہے، مثالوں کے ذریعے واضح ہوگی، اور 1-2 منٹ میں نہیں ہوگی، 3-4 منٹ میں بھی واضح نہیں ہوگی. 7 سے 8 یا 10 منٹ شاید فقط اس تمہید میں لگ جائیں. ہاں، اور میں بالکل پہلے مجمع کے علی ولی اللہ پڑھنے والے سے لے کے آخری علی ولی اللہ پڑھنے والے تک بات انشاءاللہ العزیز سمجھاؤں گا، بچوں کو بھی سمجھ میں آئے گی. لیکن تھوڑی مشکل شروع ہوگی، آگے جا کے آسان ہوتی جائے گی. مشکل کشا کا صدقہ. قلب کیا ہے؟ قلب سے مراد یہ دل نہیں ہے. یعنی قلب پر وحی نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نزل بہ روح الامین علی قلبک، قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا. طے ہو گئی بات. قلب پہ وحی نازل ہوتی تھی، کیا مطلب؟ کیسے رسول وحی کو درک کرتے تھے؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ دیکھ کے. یہی دلیل دے دیتا ہوں، اگر صرف دیکھ کے تو پاس صحابی بھی بیٹھے ہوتے تھے. صحابی میں سے کبھی کوئی کہہ دیتا میں نے دیکھا ہے. اگر صرف سن کے تو پاس صحابی بھی بیٹھے ہوتے تھے. قلب سے مراد انسان کے اندر وہ مرکزی کنٹرول ہے، اشارے اور الفاظ دونوں کی مدد سے. وہ مرکزی کنٹرول ہے کہ ہر چیز جس کے ماتحت آتی ہے، عقل بھی اس کے نیچے آتی ہے، ہر چیز انسان کی اس کے نیچے آتی ہے، اسے قلب کہا جاتا ہے. یعنی بدن انسانی کو جو شے کنٹرول کر رہی ہوتی ہے وہ قلب کہلاتا ہے. قلب پہ وحی نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا وجود ہے. اب مثال آئے گی، پھر بات آسان ہوگی. پہلے میں نے احتیاطی تدبیر کے طور پہ کہہ دیا تھا بات اتنی جلدی حل نہیں ہوگی، ابھی آسان ہوگی انشاءاللہ. آپ کا وجود ہے؟ کوئی ایسا جس کا نہ ہو؟ سب کا ہے. دلیل کیا لا سکتے ہیں؟ کیسے پتہ لگا آپ کا وجود ہے؟ جو بولے گا وہ بھی پاس، جو نہیں بولے گا وہ بھی پاس، ایک مباحثے کی صورت میں. کیسے پتہ لگا آپ کا وجود ہے؟ آباد رہیے. کہا کہ نظر آ رہا ہے. اس جواب کو محفوظ کرتا ہوں لیکن رد ہوگا، ٹھیک ہے؟ نظر آ رہا ہے دیکھ کے. کوئی اور جواب؟ آباد رہیے. کہا محسوس کر کے. کوئی اور جواب ہیں؟ اور بھی جواب؟ محسوس کر کے ایک جواب آیا. ایک جواب آیا دیکھ کے. میں آسان کر دیتا ہوں، سونگھ کے. جواب یہ بھی آ سکتا ہے لیکن سارے کے سارے آگے رد کر دوں گا. سونگھ کے. ممکن ہے کوئی کہے چک کے. سونگھ کے، چک کے، دیکھ کے، محسوس کر کے. ایسے وجود درک نہیں ہوتا. دلیل لے لیجئے. پہلا جو آواز آئی کہ دیکھ کے. اگر کسی بندے کے پاس آنکھیں نہ ہوں اور اس سے پوچھا جائے تیرا وجود ہے تو نفی میں جواب دے گا، کہے گا ہے. اب پوچھئے کیسے دیکھا؟ رد ہو گئی بات یا نہیں ہوگی؟ اگر کہا حس کے ذریعے، چھو کے، کیونکہ حصے 5 ہے نا، دیکھنے کی حس، سونگنے کی حس، چکھنے کی حس، محسوس کرنے کی حس. اگر کہیں محسوس کر کے
تو جس کے ہاتھ ہی نہ ہوں اس نے اپنے وجود کا ادراک کیسے کیا؟ اگر کہیں چکھ کے تو جو چکھ ہی نہ سکتا ہو اس نے وجود کا ادراک کیسے کیا؟ اگر کہیں سونگ کے تو جو سونگ ہی نہ سکتا ہو، سونگنے کی حس چلی جاتی ہے یا نہیں چلی جاتی، اس نے وجود کا کیسے ادراک کیا؟ پھر دیجئے جواب، وجود ہے عین ممکن ہے کوئی کہ عقل کے ذریعے، تو جس بیچارے کے پاس عقل نہ ہو اتنا جواب تو وہ بھی دے دے گا میرا وجود ہے۔ کیسے درک کیا اپنے وجود کو؟ یہ جو آپ بیان کر نہیں پا رہے نا، اور بیان کر بھی نہیں پائیں گے، اور میں بھی بیان نہیں کر سکتا کہ وجود کیسے درک ہوتا ہے، بس ایک قوت اندر اللہ نے رکھی ہے جسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ وجود کو درک کرتی ہے، اور اپنا وجود ہر شخص بآسانی درک کر لیتا ہے۔ من و ان، اب جملہ آپ کے حوالے، جیسے آپ اپنے وجود کو درک کرتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے میرا وجود ہے، ایسے میرا نبی وحی کو درک کرتا تھا، یعنی اسے پتہ چلتا تھا مجھ پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ وجود کو درک کر رہے ہیں، وہ وحی کو درک کر رہا ہے۔ صرف دیکھ کے وحی کو درک نہیں کرتا تھا، صرف سن کے وحی کو درک نہیں کرتا تھا، بلکہ اس سے بالا تر۔ اسی لیے تو کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا آپ سلامت رہیے، مشکل بات تھی قبول کر لی، اب منزل آگے بڑھاؤں اور فضائل کا ایک بحر بے قرار آپ کے حوالے کرتا چلا جاؤں۔ کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا، کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا میں نے نور نبوت کو دیکھا، کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا میں نے نور وحی کو دیکھا، لیکن ایک ملا میرا تیرا مرشد علی ابن ابی طالب، کہ علی نے کہا میں نے نور وحی کو بھی دیکھا، میں نے نور رسالت کو بھی دیکھا۔ جب رسول پر وحی نازل ہو رہی تھی، خطبے کا ایڈریس ہے خطبہ قاصیہ، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، اسی کا اقتباس سنا کے ترجمہ آپ کے حوالے کروں گا۔ علی فرماتے ہیں کان یجاور فی کل سنۃ بہرا ولم یجمع بیت واحد فی الاسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خدیجہ و انا ثالثہما ارا نور الوحی والرسالہ و اشم ریح النبوہ ولقد سمعت رنۃ الشیطان فقلت یا رسول اللہ ما هذه الرنہ فقال هذا الشیطان قد عئس من عبادتی انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر و انک لعلی خیر۔ ترجمہ آپ کے حوالے۔ علی نے فرمایا جب نور وحی رسول پہ نازل ہوا، میں نے نور نبوت کو بھی دیکھا، میں نے نور رسالت کو بھی دیکھا۔ اب جب علی نے نور وحی اور نور رسالت کو دیکھا تو رسول نے فرمایا یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے، فرق فقط اتنا ہے میں رسول خدا ہوں تو ولی خدا ہے۔ حیدری جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے، الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر وانک لعلی خیر، لیکن تو میرا وزیر ہے اور تو خیر پر ہے۔ لفظ بدل دو، جو رسول نے کہا اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی شمس نبوت ہم ہوں گے، قمر امامت علی ہوں گے، تاجدار انما ہم ہوں گے، سرتاج حدیث کسا علی ہوں گے، مبلغ لا الہ الا اللہ ہم ہوں گے، محافظ لا الہ الا اللہ علی ہوں گے، مصدر زہرا ہم ہوں گے، زوج زہرا علی ہوں گے، رسول خدا ہم ہوں گے، ولی خدا علی ہوں گے، نبوت ہمارے پاس ہوگی، ولایت علی کے پاس ہوگی، شمس نبوت ہم ہوں گے، قمر امامت علی ہوں گے، رحمت للعالمین ہم ہوں گے، امیر المومنین علی۔ مل کے حیدری
کانا یجاورو، اب پورا ترجمہ کرتا چلا جاؤں، فی کل سنۃ بحرا، ہر سال نبی غار حرا میں جاتے تھے، فلم یرا غیری، میرے سوا کوئی نبی کو نہیں دیکھتا تھا، ولم یجمع بیت واحد فی الاسلام غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خدیجہ و انا ثالثہما، اس وقت اسلام جس گھر کی چار دیواری میں تھا اس میں 3 لوگ تھے، پہلے رسول، دوسری خدیجہ، تیسرا علی، ہمارے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ ہاں اس وقت جن کے گھر کی چار دیواری میں اسلام موجود تھا۔ لفظ آگے تو کہہ جاؤں، مجھے نہیں معلوم ڈگورا یا ڈبورے والوں کی سیاسی پارٹی کون سی ہے، اور پوچھنا بھی نہیں چاہ رہا، لیکن جو بھی ہو مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے مثال فقط دینی ہے، ٹھیک ہے؟ جس کی جو سیاسی وابستگیاں وہ رہیں، اور ایک جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، سیاسی وابستگیوں پر بھی جو رشتہ مقدم ہو اسے علی کی ولایت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ملک کی سیاستیں ہیں، یہاں کوئی آتا رہتا ہے کوئی جاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرف زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ولایت والوں کو آپس میں کبھی لڑنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ماضی قریب کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ تحریک عدم اعتماد آئی، کامیاب ہو گئی، ناکام ہوتی ہمیں تو بھی لینا دینا نہیں تھا، کامیاب ہوئی میرا تو بھی کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے؟ میں نیوٹرل ہو کے بات کروں، لیکن اس تحریک عدم اعتماد میں ہوا کیا؟ کچھ بندے ادھر کے پیسے لے کے اپنی طرف لائے گئے، جو پیسے لے کے آ گئے ان کو جو کہا گیا، لفظ آپ نہ کہیے گا مجلس کا تقدس ہے، لیکن جو انہیں کہا جاتا تھا، آپ اس سے واقف ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی ان کی سیلف رسپیکٹ نہیں رہی، لوگ انہیں طرح طرح کے القاب سے نوازتے تھے، کیونکہ پیسے لے کے پارٹی تبدیل کر لی۔ پتہ چلا آج بھی اگر کوئی پیسے لے کے، میرا کوئی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں لیکن میں مثال دینے لگا ہوں، پارٹی تبدیل کر لے، اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ 1400 سال پہلے بھی خدیجہ کے مقروض تھے، خدیجہ نے اعلان کیا قرضے بخشواتے جاؤ، اسلام قبول کرتے جاؤ، یہی تو بتانا ہے، جو قرضے معاف کروا کے اسلام قبول کرے وہ اور ہوتے ہیں، جو قرضے معاف کرے وہ خدیجہ اور اللہ اکبر، سلام اللہ جو قرضے معاف کروا کے اسلام قبول کریں ان کا مقام اور ہے، جو معاف کریں وہ اور ہیں، جو اسلام کے خرچے پہ پلیں وہ اور ہے، جس کے خرچے پہ اسلام پلے وہ خدیجہ ہے۔ حضرت علی کی قسم، زمانے نے ناانصافی کی ہے، خدیجہ۔ اذان کا انتظار کرتے ہیں، صلوات پڑھی محمد والے محمد کو۔ جی چلو، وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، برائے تعجیل حجت خدا پرخلوص صلوات۔ بات پہنچ رہی ہے نا عزیزان ذکر؟ ناانصافی کی ہے زمانے نے، 2 ہستیوں کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا تھا اور ناانصافی کر دی، ایک حضرت ابو طالب سے، ایک حضرت خدیجہ سے۔ تاریخ کا اختلاف ہے بی بی کی عمر کے متعلق، ٹھیک ہے؟ 40 برس بھی ملتی ہے، 28 برس بھی ملتی ہے، حوالے الحمدللہ ہمارے پاس موجود، وہی پہلے دن یہ کہا تھا کہ ممبر مناظرے کا موضوع نہیں ہوتا۔ عمر کا اختلاف ہے بی بی کی، اس سے غرض نہیں ہے، جتنی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تاریخ میں 2-3 اقوال ملتے ہیں، مشہور 40 بھی ہے، 28 بھی ملتی ہے، عمر جتنی بھی ہو،
یہ توہین نہیں کی زمانے نے، لیکن دراصل مؤرخ کی ڈنڈی ہے جو اس نے بی بی کی توہین کی اور یہ کہا رسول سے پہلے بی بی نے پے در پہ 2 عقد کر رکھے تھے۔ یہ توہین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ معرفت کی منزل پہ جملہ کہوں گا اور حوالہ جات اس پہ محفوظ ہیں۔ دیکھیے خدیجہ کون ہیں؟ ام الائمہ، آئمہ کی ماں حضرت خدیجہ ہیں، آئمہ کی ماں حضرت خدیجہ ہیں، بطول کی ماں، عصمت کی ملکہ کی ماں حضرت خدیجہ ہیں۔ جس بطن اطہر کو اللہ نے بطول کے لیے ظرف مطہر بنانا ہو اسے کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، ہاں حقیقت ہے، اسے کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا۔ حضرت خدیجہ کسی کے عقد میں نہیں تھیں، ہاں رسول اللہ کے عقد میں آئی ہیں، اور یہی تو وہ خدیجہ تھی جنہیں لینے رسول گئے تھے۔ کون سا رسول ہے؟ قرآن لینے نہیں جاتا تھا، جہاں بھی ہوتا تھا قرآن آ جاتا تھا۔ اگر محمد سفر میں تو قرآن کی آیت سفر میں آئی، اگر حضر میں تو قرآن کی آیت حضر میں آئی، اگر مسجد میں تو آیت مسجد میں آئی، اگر ممبر پہ تو آیت ممبر پہ آئی، اگر دروازہ سیدہ پہ تو آیت وہیں پہ آ گئی، اگر میدان جنگ میں تو آیت وہیں پہ آتی رہی۔ جہاں جہاں نبی جاتا رہا جبرائیل آیتیں لے کے آتا رہا، میرا نبی قرآن لینے نہیں گیا، ہاں مگر 2 چیزیں لینے گیا تھا، یا دلہا بن کے خدیجہ کے دروازے پہ گیا تھا، یا 13 رجب کو کعبہ سے علی کو لے دے۔ یا یہ کہ 3 دن بعد کعبہ میں علی کو لینے گئے 16 رجب کو، لیکن لینے 2 ہی چیزیں گئے، یا خدیجہ کے دروازے پہ گئے، ہاں احسان، اور جس کے ساتھ گئے تھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آئندہ کی تقریر میں حضرت ابو طالب کا خطبہ نکاح بھی آپ کو سناؤں گا، کہ جو ابو طالب نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا تھا۔ میں بھول جاؤں تو آپ یاد کرا دیجئے گا، اجازت ہے، لیکن آج نہیں، اس گفتگو کو سمیٹے کسی منزل پہ لے کے جائیں۔ ہاں اب حضرت خدیجہ، وہی مولا امیر کا خطبہ، وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، ایک اسلام کس کے گھر میں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ، وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، میں ان میں تیسرا تھا۔ أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَةِ، میں نور وحی کو بھی دیکھ رہا تھا، نور رسالت کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اچھا، وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ، میں نے نبوت کی خوشبو محسوس کی۔ ریحًا نبی نہیں کہا، ریحًا نبوہ۔ ہر انسان کی ذاتی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ جو پرفیومز آپ لگاتے ہیں نا، یہ جو ڈیوڈرنٹس آپ لگاتے ہیں، یہ جو عطر آپ لگاتے ہیں، یہ ذاتی خوشبو نہیں ہوتی۔ اینے ممکن ہے کوئی کہے کہ ہم نے خریدی ہے تو ہماری ذاتی ہوگی، اس جہت سے ہے، لیکن دراصل یہ ذاتی نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے مصنوعی، جو آپ نے خریدی۔ ہر انسان کی ایک ذاتی خوشبو ہے، وہ ذاتی خوشبو کسی کو اچھی لگتی ہو یا نہ لگتی ہو، خود کو لگتی ہے، اور وہ ذاتی خوشبو اگر کسی انسان کی جاننی ہو تو اس کے محرم سے یا گھر والوں سے پوچھا جائے۔ بھائی ایک کرتا اگر ایک بچے کے گلے میں ڈالا جائے، اس کو ایک دن پہنایا جائے، بعد میں اتار دیا جائے، ویسے 10 کرتے سلوا لو اور ایک ماں کے سامنے رکھو، تیرے بیٹے کا کون سا ہے، وہ خوشبو سونگھ کے بتائے گی یہ میرے بیٹے کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر والوں کو آتی ہے وہ خاص قسم کی خوشبو، ہر انسان کی ہوتی ہے، دوسرے کو لگے اچھی یا نہ لگے وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہر انسان کی خوشبو ہوتی ہے۔ نبوت کی بھی خوشبو تھی، اور جنہیں نبوت کی خوشبو آئی وہ یا علی تھے یا علی کے 11 بچے تھے، اور ان
ان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ، میں نے نبوت کی خوشبو محسوس کی۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، میں نے شیطان کے چیخ مار کے رونے کی آواز سنی۔ میرے جملے نہیں، آپ کے مولا کے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، مجھے جیسے برادر ذی وقار نے کہا وقاص بھائی نے کہ پہلے روز آگا خطبہ سنا دیجئے گا، میں نے کہا نہیں، خطبہ پہلے دن نہیں سناؤں گا، اس لیے کہ خطبہ سنانے کے لیے مزاج بنانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے آج اس سے شروعات کی اور آگے انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً خطبات کا سلسلہ بھی ہوتا رہے گا۔ اب ترجمہ سنبھالیے گا، مولا کے جملے ہیں۔ ما ہاذہ الرنہ، شیطان کی چیخ آئی۔ علی فرماتے ہیں میں نے رسول سے پوچھا یہ کون چلایا؟ فرمایا ھذا شیطان، یہ شیطان ہے، قد آئس من عبادتی، اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا۔ اس کے بعد رسول نے فرمایا انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا۔ اب ہم نے 3 جملوں کو علیحدہ کرنا ہے بڑی اطمینان کے ساتھ۔ ایک یہ کہ نور وحی نازل ہوا، نور نبوت نازل ہوا، اور دوسرا یہ کہ علی نے ایک چیخ سنی جو چیخ شیطان کی تھی۔ اچھا، وہ جو نور نبوت نازل ہو رہا تھا اسے دیکھ کون رہا تھا؟ اسے دیکھ کون رہا تھا؟ علی۔ علی دیکھ رہے تھے، بادشاہ امیر کائنات علیہ السلام دیکھ رہے تھے، شیطان چلایا۔ یہ ماجرا مولا نے رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول نے جواب میں کیا کہا؟ انکا تسمع ما اسمع، جو تو سنتا ہے وہی میں سنتا ہوں، و ترا ما ارا، جو تو دیکھتا ہے وہی میں دیکھتا ہوں۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ یہ جو 2-3 جملات بنائے، آپ جب کوئی پیراگراف لکھتے ہیں تو اس کی ایک مین ہیڈنگ ہوتی ہے جو درمیان میں دی جاتی ہے، پھر سب ہیڈنگز ہوتی ہیں جو دائنی طرف چھوٹی چھوٹی دی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ علی نے شیطان کے چیخ مار کے رونے کی آواز سنی، ایک تو ہو گیا نور نبوت کو دیکھا، نور رسالت کو دیکھا، ایک ہو گیا رسول نے کہا یا علی جو تو دیکھ رہا ہے وہی میں دیکھتا ہوں، جو تو سنتا ہے وہی میں سنتا ہوں۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ یہ دراصل فضائل علی بیان ہو رہے تھے۔ بھائی علی کا نور وحی کو دیکھنا فضیلت علی تھی یا نہیں؟ علی کا نور رسالت کو دیکھنا فضائل علی بیان ہو رہے تھے یا نہیں ہو رہے تھے؟ رسول کا کہنا جو تو دیکھتا ہے وہی میں دیکھتا ہوں، یہ فضائل علی تھے یا نہیں تھے؟ رسول کا کہنا جو تو سنتا ہے وہی میں سنتا ہوں، یہ فضائل علی تھے یا نہیں تھے؟ اب ڈگورا والو جملہ آپ کے حوالے، ادھر فضائل علی پڑھے جا رہے تھے، ادھر شیطان نے چیخ ماری۔ پتہ چلا جب علی کے فضائل پڑھے جائے 1400 سال پہلے کا شیطان بھی چلاتا ہے، آج کا شیطان بھی چلاتا۔ یا علی کے جب فضائل پڑھے جائیں تو شیطان کی چیخیں تو نکلیں گی۔ اب وہ مصدیق آپ نے تلاش کرنے ہیں کہ کہاں کہاں سے شیطان کب کب چلائے گا۔ کبھی میڈیا پہ بیٹھ کے چلائے گا، ہاں، کہ فضائل علی جو برداشت نہ کر سکے اسی کو تو شیطان کہا جاتا ہے۔ شکر کا سجدہ ادا کرے ہر وہ شخص کہ جو علی کے فضائل برداشت کر سکتا ہے۔ جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا قلب مصطفیٰ کیا ہے؟ قلب مصطفیٰ پہ قرآن کیسے نازل ہوا اور کون تھا جو نور وحی کو دیکھ رہا تھا؟ اچھا، اس قلب کی طاقت کیا ہے؟ تو سورہ حشر میں پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یعنی اگر قرآن پہاڑوں پہ اترتا تو پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اترا پہاڑوں پہ، قلب مصطفیٰ پہ آیا، اور قلب میں سمجھا چکا ہوں قلب کی طاقت کیا تھی۔ مضبوط پہاڑ جسے برداشت نہ کر سکتے تھے اسے رسول نے اپنے قلب پہ برداشت کر لیا۔
کتنا مضبوط تھا میرے نبی کا قلب کہ جسے پہاڑ برداشت نہ کر سکتے تھے اسے نبی نے اپنے قلب پہ برداشت کر دیا۔ مولوی انصاف کر، جس کا قلب اتنا مضبوط ہو کہ جو شے پہاڑوں پہ نہیں آ سکتی تھی اس کے قلب پہ آ گئی، اس کے دماغ میں نسیان کیسے آ سکتا ہے؟ مل کے آخری علی ولی اللہ پڑھنے والے تک۔ علی حق، ایسے نہیں نا لگانا ہے تو پھر جھوم جھوم کے لگائیے گا۔ یہ آپ آباد رہیے جس کا قلب اتنا مضبوط ہو۔ ہاں، اور دیکھیے قلب کتنا مضبوط ہے رسول اللہ کا، اور کسی اور چیز کو بھی قلب کہا۔ جس قلب پہ قرآن نازل ہوا کسی اور چیز کو بھی رسول نے اپنا قلب کہا۔ کس چیز کو قلب کہا؟ آئیے راز کھولتے ہیں۔ دیکھیے اللہ آپ کو آباد رکھے، ایک مثال دے دیتا ہوں پہلے۔ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں اللہ اپنے گھر دے۔ ہمارے گھروں میں عزا خانے ہوتے ہیں، بھئی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ عباس کا علم جدھر لگا ہو وہ بھی عزا خانہ ہے۔ تھوڑی سی جگہ اگر مختص کی ہوئی ہے علم کے نیچے جہاں دیا جلاتے ہیں وہ بھی عزا خانہ ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی حجرہ مختص کیا ہوا ہے جہاں شبیہات رکھی ہوئی ہیں وہ بھی عزا خانہ ہے۔ اور کوئی کہے تو کہے غریب خانہ، ولا والا کبھی نہ کہے۔ میں کبھی نہیں اجازت دیتا ولا والوں کو کہ ولا والا کہے میرا غریب خانہ ہے۔ 5 مرلے کا ہو تو بھی غریب خانہ نہیں، 2-3 کنال پہ ہو تو بھی غریب خانہ نہیں، 1 مرلے ہی پہ ولا والے کا گھر کیوں نہ ہو تو بھی غریب خانہ نہیں۔ آپ کہیں گے آقا بات کیسی کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی کہے تو کہے، ولا والا کبھی نہ کہے میرا غریب خانہ، اس لیے کہ تمہارے گھروں میں ہوتا ہے عزا خانہ، اور جس گھر میں عزا خانہ ہو وہ امیر خانہ ہوتا ہے، غریب خانہ نہیں۔ جہاں غازی کے علم کی چھاؤں آتی ہو وہ غریب خانہ نہیں ہوتا۔ شکر کے سجدے ادا کیا کریں کہ آپ کے ہمارے گھروں میں عزا خانہ ہے۔ ہاں آپ کے ہمارے گھروں میں مجلس حسین ہوتی ہے۔ ہاں کیوں؟ جس کے ذریعے سے برکتیں آتی ہیں۔ آپ کے ہمارے گھروں میں ماتم ہوتا ہے جس کے ذریعے سے برکتیں آتی ہیں۔ آپ کے ہمارے گھروں میں سجدے شکر کے ادا ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے برکتیں آتی ہیں۔ آپ کے ہمارے گھروں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اب گھر کا جو عزا خانہ ہوتا ہے سب سے بہترین جگہ پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مولا عباس کا جو علم گھر پہ نصب کرتے ہیں سب سے بہترین جگہ پہ نصب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس جگہ پہ علم لگا رہے ہیں اس جگہ کو بہترین ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ جو تبرک آپ پکاتے ہیں کوشش کیا کرتے ہیں کہ سب سے بہترین تبرک پکایا جائے۔ بھائی اگر نیاز میں کسی نے بکرا ذبح کرنا ہو تو جو سب سے لاغر ہوتا ہے وہ دیتا ہے، جو سب سے بہترین ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ خدا کے نام پر قربان کر رہے ہیں، حسین کا صدقہ، نظر اللہ نیاز حسین ہے نا، تو فلسفہ یہی ہے جو سب سے بہترین ہو اسے قربان کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے نام پہ قربان کر رہے ہیں۔ اب گھر کے اندر جو سب سے بہترین جگہ ہو وہیں عباس کا علم لگائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ پاک ہونی ضروری ہے، بہترین ہونی ضروری ہے۔ نبی کے قلب پہ اترا قرآن، کتنا پاک ہوگا قلب نبی۔ آخری جملہ تقریر آج کی یہی پہ رک جائے گی، کتنا پاک ہوگا قلب نبی۔ اور اسی نبی نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، صرف ٹکڑا نہیں، یا قلبی، یہ میرا قلب ہے جس قلب پہ قرآن اترا۔ نبی نے کہا میرا قلب بطول ہے۔ جملہ آپ کے حوالے، اب جتنی طہارت قرآن کی ہے اتنی طہارت بطول کی۔ مل کے بولو علی حق حیدر۔ جی ہاں،
बतूल सलाम अलैहा मेरा कल्ब है, और टुकड़े टुकड़े कर दिया उसी कल्ब को। अज़ादारो, ये जो करबला में शोहदाए बनी हाशिम का तज़किरा मिलता है, इनकी मशहूर तादाद 17 है कि 17 बनी हाशिम करबला में शहीद हुए थे। लेकिन जितने भी बनी हाशिम करबला में शहीद हुए ना, इन सब का ताल्लुक़ औलादे अबू तालिब के साथ है। दीन खुदा का बचा, कुंबा अबू तालिब का लुट गया। अजरुकुम अल्लाह। और करबला का सबसे पहला शहीद जो वाक़या करबला का शहीद है, लेकिन शहीद करबला में नहीं हुआ, शहीद कूफा में हुआ। अजरुकुम अल्लाह। एक जुमला कहूँ, मुस्लिम बिन अकील की अज़मत के लिए यही काफ़ी है, जिस पे हुसैन भरोसा करें। अजरुकुम अल्लाह। कूफा से ख़त आए, 600 ख़त एक दिन में आए, 12 हज़ार के करीब, 12,000 के करीब खतूत हुसैन को मिले। हुसैन ने इरादा किया मुस्लिम को कूफा भेजूं। एक मरतबा जब मुस्लिम को कूफा भेज रहे थे ना, मुस्लिम से कहा कि शहादत को यकीनी जानना। अजरुकुम अल्लाह। भाई भाई से मिल के रो रहा है। मुस्लिम जब जाने लगे ना, आगे ख़ास दुआ आज इसी मसाइब में मैं मंगवाऊँगा, आमीन कहना, अल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी करेगा। अज़ादारों, जब मुस्लिम जाने लगे हैं, दूर कोने में बैठ के रो रहे हैं। किसी ने कहा मुस्लिम क्यों रो रहा है? कहा हुसैन की जुदाई पे रो रहा हूँ। पता चला हुसैन की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। दुआ यही है, मेरे अल्लाह ये सारे करबला के आशिक बैठे हुए हैं, इनसे हुसैन की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मेरे अल्लाह इस ज़िक्र का सदका इन्हें जल्द करबला बुला। अजरुकुम अल्लाह। सदके चाहो आपके, अल्लाह तुम्हें जल्द करबला बुलाए। मुस्लिम रो रहे हैं, हुसैन ने मुस्लिम को भेजा और रोने वाले। अज़ादारों, एक रिवायत पेश कर दूँ। पैगंबर और अली तशरीफ़ फरमा थे। अली ने रसूल से पूछा था, या रसूल अल्लाह, क्या आप अकील से मोहब्बत करते हैं? क्या आप मेरे भाई अकील से मोहब्बत करते हैं? रसूल ने कहा, या अली, मुझे अकील से दोहरी मोहब्बत है। एक मोहब्बत के अबू तालिब का बेटा है, एक मोहब्बत इसके बाबा की वजह से, और एक मोहब्बत या अली इसलिए है कि इसी अकील का एक बेटा यानी जनाबे मुस्लिम तेरे बेटे हुसैन की नुसरत में मारा जाएगा। और जो मुस्लिम हुसैन की नुसरत में मारा जाएगा ना, कुर्बान अगले अल्फाज पे मौला ने फरमाया, फ़तदमा अलैहि उयूनल मोमिनीन, कि जो मुस्लिम हुसैन की नुसरत में मारा जाएगा, मोमिन बैठ के उसी मुस्लिम पे रोया करेंगे। और कौन सा मुकद्दर चाहिए विला वाले तुझे? रसूल तेरे हक में दुआएं करते हैं कि जो मुस्लिम पे रोएंगे अज़ादार हो। बस मुस्लिम को रवाना किया। मुस्लिम आ गए कूफे में, जिन्होंने कभी वफ़ा नहीं की थी। हाँ, शियान अली भी थे, हकीकी शियान अली वहाँ थे। मुख्तार भी था, हानी बिन उरवा भी थे, जिन्हें कैद कर दिया गया था। लेकिन अज़ादारों, कूफियों ने वफ़ा नहीं की। कई सौ अफराद बैयत कर चुके, कई हज़ार में तादाद पहुँच चुकी, लेकिन इशा की जो नमाज पढ़ी, अब 30 अफराद बाकी रह गए। मुस्लिम मस्जिद से बाहर दरवाजे तलक आए, 10 अफराद बाकी रह गए। एक वो वक्त आ गया गरीब हुसैन का, गरीबुल वतन सफ़ीर कूफे की गलियों में अकेला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मसाइब के अय्याम
شہادتوں کے ایام قریب ہے عزادارو. ہاں عزادارو مسلم اکیلے رہ گئے, ایک دروازے پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور مسلم نے اس دروازے سے پانی مانگا. مومنہ کا گھر تھا نا عزادارو, پہنچ گئے نا, اس نے پانی دے دیا. میں کہوں گا جناب مسلم آج آپ نے پانی مانگا, آپ کو کوفے میں پانی مل گیا, لیکن کچھ دن بعد جب آل محمد کو قیدی بنا کے لایا جائے گا, گلیاں تو یہی کوفے کی ہوں گی. کوفے والے صدقے کی کھجوریں دیں گے. علی کی بیٹی ام کلثوم سلام اللہ علیہا وہ صدقے کی کھجوریں واپس کرے گی اور کہیں گی ہم نبی کے گھر والے, او ہم پہ صدقہ حرام ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اللہ نوازوں پہ رحم کرے. کرتے آنا تیاری عزادارو. پس جناب مسلم رات مومنہ کے گھر میں رہے. اب جب پتہ چلا اس کے دنیا کے لالچی بیٹے نے مخبری کر دی, مسلم مومنہ کے گھر سے باہر آئے ہیں. کیوں آئے؟ کہا مومنہ ہے, اس کی چار دیواری کا تقدس پامال نہ ہو. اپنے تو اپنے تھے, یہ تو دشمنوں کے گھروں کی بھی چار دیواری کا تقدس پہ عمال نہیں کرتے تھے, لیکن اسی لیے روتے ہیں. اور جنہوں نے دشمنوں کے گھروں کی بھی حرمت کا پاس رکھا, نہیں حیا کیا نانا کی امت نے, اور شام غریباں ان کے خیمے جلا دیے. کبھی اس خیمے میں بیویاں اور کبھی اگلے خیمے میں بیویاں. آ کے سجاد سے پوچھا, سجاد جل کے مر جائیں یا بن مکنے کے باہر؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پس عزادارو مسلم باہر آئے, جنگ کرنا شروع کی. میرا دل ہے شہادت سے پہلے تھوڑی جنگ سناؤں مسلم کی, مسلم کی تھوڑی شجاعت سناؤں. مسلم جری ہو کے لڑ رہے ہیں. محمد ابن اشعث اس نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا, کہا اور فوجی بھیج. اس نے بھیج دیے. دوبارہ پیغام بھیجا, کہا اور فوجی بھیج. اب اس نے لشکر بھی بھیجا اور ساتھ کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, بندہ ایک ہے, فوجی اتنے منگا رہا ہے, گھوڑے اتنے منگا رہا ہے. اس نے کہا تجھے نہیں پتا یہ بنو ہاشم کی ایک تلوار ہے, اس کا نام مسلم ہے. عزادارو روایتیں کہتی ہے مسلم اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا کہ فوجیں دور تک چلی گئی. میں ایک جملہ کہوں, مسلم بڑا جری ہو کے لڑ رہے تھے, اور کیسے نہ لڑتے, جانتے تھے عباس موجود ہے جو حسین کے ساتھ ہے. اگر میں تنہا ہوں تو کیا ہوا, میرا آقا تو اکیلا نہیں ہے. لیکن جب عباس میدان میں گئے, جانتے تھے عباس کے بعد حسین کا زور کمر ٹوٹ جائے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مسلم جنگ کر رہے ہیں, لوگ چھتوں پہ چلے گئے, دور بھاگ گئے. بغیرتوں نے دور چھتوں سے پتھر مارنا شروع کیے. اب جملہ غربت کا سننا, اللہ تیری ہائے قبول کرے. مسلم نے کہا پتھر کیوں مارتے ہو؟ ارے پتھر تو کافروں کو مارے جاتے ہیں. اجرکم اللہ, ارے پتھر تو کفار پہ برسائے جاتے ہیں. پس عزادارو شیر غضنفر تھا حسین کا, ایسے قابو نہیں آنا تھا. ظالموں نے ہیلا کیا, گڑھا کھودا گیا. مسلم دھوکے سے اس گڑھے میں گرے, مسلم کو گرفتار کیا. زخمی حالت میں مسلم ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے, اور جب لائے گئے نا, اللہ تمہیں کوفہ لے کے جائے, آج بھی بس رہا ہے مسلم کا روزہ, اور فنار ہو گیا دار العمارہ, اس کا نام لینے والا کوئی نہیں. اور یہ ماتمی مسلم کے عاشق بیٹھے ہیں. ایک لعین نے کہا مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا. جلال میں کہا مالی الامیر سوال حسین, میرا ایک امیر ہے جسے حسین کہتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے آج بھی حسین کو غریب کہتے ہیں اور مسلم کو امیر. مسلم ماتم.
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मुस्लिम को अमीर मुस्लिम कहते हैं। अज़ादारों का रूह मुख्तसर दारुल अमारा की छत पे मुस्लिम को लाया गया। बस एक तलवार बेनयाम हुई, फिजा में गूंजी है, मुस्लिम के सर पे लगी है, धड़ अलहदा हो गया, सर अलहदा हो गया। दारुल अमारा से इन लईनों ने मुस्लिम के जसद को धक्का दिया, जसद नीचे गिरा। नीचे कोई ना था जो जसद को वसूल करे, लेकिन दिल कहता है यकीनन बकिया छोड़ के टूटी पसलियों वाली आई होगी। और मेरे हुसैन का सफीर आजा। अज़ादारों, मुस्लिम का सर तन से जुदा किया गया, हानी को भी शहीद किया गया, जिसका रोज़ा मुस्लिम के मुकाबले में है। और आज अज़ादारों जब जाओ ना, दोनों आबाद हैं। कूफे के अंदर मुस्लिम और हानी को शहीद किया गया बिला तशबी। अब घोड़ सवार आ गए, रस्सियाँ लेके आ गए, मुस्लिम की लाश पे रस्सी बांधी, घोड़े के साथ कूफे में फिराते थे। और कूफे वाले बाहर आए, उन्होंने कहा हर जुल्म बर्दाश्त किया, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, लाशें हमें दो, दफन करेंगे। मैं कहूँगा जनाबे मुस्लिम, आपका लाशा दफन हो गया, वो नहीं आया तो हुसैन का कोई नहीं आया। वो दाए के घोड़े अजरकुम अल्लाह, करते आओ बुलंद, करते आओ गिरिया। तेरे इश्क के मसाइब पे एक मंजिल बढ़ा रहा हूँ, आखिरी मंजिल। हुसैन को मंजिल सालबिया पे खबर मिली कि मुस्लिम मारे गए। हुसैन खैमे में आए हैं जहाँ मुस्लिम की यतीमा थी। हुसैन ने सर पे दस्ते शफकत रखा, बच्ची को प्यार करते जाते हैं। बच्ची आले मोहम्मद के घराने की थी। इसने कहा आका ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे मेरा बाबा मारा गया हो। कहा बेटे क्या हुआ? तेरा बाबा मारा गया। हुसैन तेरा बाबा है। मैं कहूँगा मौला, मुस्लिम की यतीमा को ऐसे पुरसा दिया, लेकिन आपकी यतीमा को किसी ने पुरसा दिया। अरे पुरसा तो न मिला, तमाचे मारे गए, रस्सियाँ पहनाई गई। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।